بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ اوپر اسپیکر بند کر دو، اوپر اسپیکر بند کر دو۔ اور لا تعداد ان گنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر کے اوپر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے، دو باتوں کا حکم دیا ہے، اور یہ بڑی خاص باتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں آئیں ان کے اندر کمی پیشی ہوتی رہی، لیکن یہ دو باتیں جو ہیں اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ احسانات جو کرنے ہیں، نیکی کرنی ہے، ان کے بارے میں تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دو وَاعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، اور اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح دیکھیے سورۃ بقرہ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے ایک وعدہ پکا لیا کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر بھی اسپیکر صحیح کر یار یہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جب کوئی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت موسیٰ، نوح، جتنے پیغمبر آئے ان کی دعوت توحید تھی، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسانات کرنا، نیکی کرنا، یہ ان کے دعوت کے ایک حصہ تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی یہی حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ پاک کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہے کہ عبادت اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اور صرف کیلے اللہ کی کرنی ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک کرو گے اللہ برداشت نہیں کرتے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے اس بندے کے اوپر جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، والدین کے ساتھ احسانات نہیں کرتا، والدین کا ادب احترام نہیں کرتا، والدین کی جو ہے خدمت گزاری نہیں کرتا، تو میرے اللہ کو اس بندے کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو کبیرہ گناہوں میں سے دو گناہوں کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا
یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کون سا بندہ ہے جو ان گناہوں سے بچا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، والدین کا ادب احترام کرتا ہے۔ کیونکہ بعض بندے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن والدین کا ادب احترام نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان کے لیے لمحہ فکری ہے، جس طرح اللہ کی عبادت کرنا گناہ ہے، اس طرح والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، انہیں گالی نکالنا، یہ بھی اسی طرح اللہ کو برداشت نہیں۔ تو آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب اللہ کسی طرح کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ وہ فیصلہ واپس نہیں لیتے۔ اللہ جو حکم دے دیتے ہیں وہ پکا حکم ہوتا ہے۔ کیا اللہ فرماتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ساتھ ہی بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ فرما رہے ہیں ان کے اندر بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے تو انہیں اف تک نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو کو جھکا دینا ہے نرمی کے ساتھ، ان کا کہنا ماننا ہے، ان کے جو ہے باتیں ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن دنیا داری کے اندر، شریعت کے اندر اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آئیے نا ماں باپ کا جو ہے عظمت، ماں باپ کا مقام، ماں باپ کی شان اس حدیث سے بھی آپ کو پتہ چل دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوں اور اسی دوران میری ماں آمنہ علیہ السلام مجھے آواز دے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات کا جواب دوں، اس سے پتہ چل جاتا ہے نماز کے اندر اگر ماں باپ آواز دے دیں تو پھر نماز چھوڑ دیں، نماز چھوڑ کے اپنے والدین کے جو بھی حکم ہے وہ مانیں، پھر بعد کے اندر نماز پڑھیں۔ آپ کے سامنے ایک اللہ والے کا بھی واقعہ سامنے ہوگا کہ ایک اللہ والا نیک بنی اسرائیل کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا ہی نیک گزار نمازیں پڑھنے والا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والا، ماں نے آواز دی، آواز دینے کے بعد خاموش ہوگی، اس نے کہا ماں اپنا آواز دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اس نے پھر نماز شروع کر لی، ماں کا جواب جو آواز دی پکارا اس کا جواب نہ دیا تو ماں کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ایک جملہ نکلا، ماں نے کہا تو اس وقت تک مرے نہ، اس وقت تک تیرے اوپر موت نہ آئے جب تک تو ایک فحاشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو ایسے ہی ہوا بات کے اندر کہ ماں نے جو جملہ بولا بددعا دی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوں، میری ماں اچانک مجھے آواز مارتی، آواز لگاتی تو میں نماز چھوڑ دیتا۔ یہ ماں باپ کی عظمت، مقام، شان ہے کہ ان کے سامنے اف نہیں کرنی، ان نے جو کہہ دیا وہ مان لینا ہے، سمعنا واطعنا سن کے بات کو اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی ماں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی رضائی ماں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم کہاں تھے؟ جیرانہ مقام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے، کہتے ہیں ونڈنا گوشت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو دے رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا، ایک بوڑھی مائی آئی اور ہاتھ کے اندر کنڈا پکڑا ہوا ہے، آہستہ آہستہ آسا پکڑ کے
تو آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس مائی کی طرف پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے چادر اتار کے زمین کے اوپر بچھا دی اور اس کے بعد بڑا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہم کلامی کی، ان کا ادب احترام کیا، اور اس کے بعد جب وہ مائی اپنے گھر کی طرف جانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحفے طوائف دیے، انہیں گوشت بھی دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کو تھوڑا سا آگے چھوڑنے کے لیے بھی گئے، جس طرح مہمان گھر کے اندر آتا ہے تو مہمان کو دروازے تک چھوڑ کے بندہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی کو اپنا آگے چھوڑ کے آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مائی کون سی؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی چادر اتار کے زمین کے اوپر جو ہے وہ بچھا دی، اس مائی کو اس چادر کے اوپر بٹھا دیا، آپ نے ان سے باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں گوشت دیا، تحفے طوائف دیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آگے چھوڑ کے بھی آئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی مائی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مائی ہے بچپن کے اندر جس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کا بھی مقام، عظمت اور ان کا ادب احترام اس طرح کیا جس طرح ہم اپنی سکی ماں کا بھی نہیں کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماں باپ کا ادب احترام اس طرح سکھایا، لیکن ہماری سمجھ لو کہ بدنصیبی کہ ہم نے والدین کا ادب احترام کھو دیا، ہم نے والدین کا جو ہے ان کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے وہ کھو بیٹھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ جنت۔ جو بندہ ماں باپ کو، ماں کو نعوذ باللہ برا، اس سے بڑا بدنصیب۔ ماں جنت ہے تو جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں کہ ٹاپ کے جانا ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا جنت ماں ہے لیکن اس کا دروازہ باپ ہے۔ جب تک دروازہ درست نہیں، دروازے سے اجازت نہیں، اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اس لیے جس طرح ماں کا مقام ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے، اللہ نے اسی طرح جنت کا دروازہ باپ بنا دیا ہے۔ جس طرح باپ کا مقام عظمت ہے، ماں کی اپنی عظمت ہے، اس لیے ماں باپ دونوں کا ادب احترام کریں۔ اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امّو کا، تیری ماں کا۔ پھر آپ نے فرمایا امّو کا، فرمایا اللہ کے رسول پھر کس کا ہے؟ فرمایا امّو کا۔ آپ نے فرمایا پھر کس کا ہے؟ فرمایا ابو کا۔ چوتھے نمبر کے اوپر باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کا جو ہے مقام زیادہ باپ کا نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے کی طرف دیکھا وہ کیا چاہتا ہے، اور اس طرح کیونکہ عورت ایک چاہتی ہے میری تعریف زیادہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دوسرا کہ اس کی مشقتیں زیادہ ہیں۔ باپ گھر سے باہر نکل جاتا ہے مزدوری کے لیے، پھر ساری مشقتیں ماں کے لیے ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دودھ کا بندوبست ماں نے کرنا ہے، اسے چلنے پھرنے کا طریقہ ماں نے بتانا ہے۔ جس نے جتنی مشقت اٹھائی ہے پھر مقام بھی اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابو کا، یہ تیرے باپ کا حق ہے۔ اور یاد رکھیے ہم اپنے والدین کا، ماں باپ کا جتنا مرضی خدمت کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، آپ نے فرمایا جتنی مرضی خدمت کر لو آپ ان کا حق جو ہے ادا نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ نا ایک بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ماں کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے طواف کیا، اپنا اسی طرح اپنا صفا مروہ گیا، تو اس کے بعد اس کے ذہن کے اندر بات آئی، بعض روایت کے اندر 7 حج کروائے، 7 حج کروانے کے بعد پھر اس کے ذہن کے اندر بات آئی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ آواز آتی ہے نہیں، تو نے ماں کا حق ادا کیسے کیا ہے؟ جس وقت تیری ماں نے تجھے جنا تھا جو تکلیف اسے ہوئی، فرمایا تو نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، تو کہتا ہے ماں کا حق ادا کر دیا۔ جس نے 8-9 ماہ آپ نے پیٹ کے اندر رکھا اس کا تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے والدین کو ایسا نہ کہیں کہ ہم نے آپ کے لیے فلاں کیا فلاں کیا ہے،
ہم نے آپ کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے۔ نہیں، ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت بھی انسان کر لے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں، جو باپ ایک مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرتے وقت اس کا جو پسینہ نکلتا ہے، ایک پسینہ زمین کے اوپر گرتا ہے، ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح انسان کو چلنے پھرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے۔ جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کے رستے کے اندر اندھیرے آ جاتے ہیں۔ آپ ڈرائیور کرتے ہیں نا، کار کے اندر یا موٹر سائیکل، اس کی لائٹ ہوگی نا رات کے وقت، تو آپ سپیڈ پکڑیں گے۔ جو ہی لائٹ آپ کی خراب ہوگی، آپ ڈریں گے کہیں کھڈا نہ آ جائے، میں گر نہ جاؤں۔ اتنا باپ ایک روشنی ہوتا ہے، ایک سورج ہوتا ہے۔ یہ ان کو پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں، جن کے ماں باپ ہیں انہیں قدر نہیں، جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہوتے، آج ہمیں یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اس لیے اپنے باپ کی بھی عزت کرو، ماں کی بھی مقام عظمت جو ہے ان کا بھی احترام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر اللہ پاک نے قرآن نازل کر کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے والدین کا ادب احترام اللہ نے حکم دیا ہے، اور یاد رکھیے جو بندہ والدین کا ادب احترام کرتا ہے، اس سے بھی آگے میں سنن بہقی کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا صرف چہرہ دیکھتا ہے، ابھی خدمت نہیں کی، صرف چہرہ دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا اس چہرہ دیکھنے کی برکت سے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی خدمت نہیں کی، جو بندہ خدمت کرتا ہے اس کے اجر کا کیا ہی کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ثواب مل جاتا ہے ایک حج کا، وہ بھی قبول حج کا۔ آج حج کرنا ہے 5-6 لاکھ روپیہ لگتا ہے، لیکن اپنے والدین کو ناراض کر کے حج کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اپنے والدین کو خوشی سے دیکھیں، ان کا ادب احترام کریں، تو اللہ ایک حج کا قبول حج کا ثواب دے دیتے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک دن کے اندر 100 مرتبہ دیکھے پھر بھی مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کریم ثواب اجر دیتے ہوئے تھکتے نہیں، جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ اتنے حجوں کا ثواب دے دے گا۔ یہ بھی خدمت نہیں کی۔ یہ والدین کا مقام ہے، عظمت ہے، جو ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، ہمارے دلوں سے یہ ختم ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا بزرگوں کا احترام ہوتا تھا، جہاں ایک بڑا بندہ بیٹھا تو وہاں چھوٹا بچہ جو ہے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ادب ختم ہو گیا، بچوں سے پیار ختم ہو گیا، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے۔ تو میرے دوستو آئیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، حکم دیا، فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ صرف ماں کا تذکرہ نہیں کیا، باپ کا نہیں، بلکہ دونوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ دونوں نے محنت مشقت کر کے تمہیں پالا۔ ماں گھر کے اندر محنت مشقت کر رہی ہے، باپ باہر نکل کے محنت مزدوری کرتا ہے، باپ کا اپنا مقام ہے۔ اور میں یہاں اکثر کہا کرتا ہوں باپ کے لیے، باپ اولاد دا رشتہ اللہ وکھرا بنایا ہے۔ ماں باپ کا ایک اللہ نے رشتہ ہی علیحدہ بنایا ہے۔ کوئی بیوی ہے وہ لالچ کرتی ہے، پیسے دعا کرے نا، وہ بھی لالچ کے اندر ہوتا ہے۔ بھائی دعا کرتے ہیں وہ بھی لالچ ہوتا ہے ان کے اندر، بیٹے اولاد دعا کرتی ہے وہ بھی لالچ کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن ماں باپ جب دعا کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، لالچ کے بغیر کرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا رشتہ اللہ نے وکھرا بنایا ہے۔ باپ اولاد دا رشتہ اللہ وکھرا بنایا ہے۔ اللہ نے ماں باپ اولاد یہ رشتہ آپس کے اندر بڑا تعلق، گہرا تعلق ہے، تو اس لیے ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں سب سے افضل عمل کون ہے جو اللہ کو محبوب ہو؟ سب سے افضل عمل جو اللہ کو محبوب ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا؟
آپ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ادب احترام کرنا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جہاد کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاد سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والدین کا ادب احترام، ان کے ساتھ احسانات کرنا ہے۔ ایک آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں میرے زندہ ماں۔ کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کر لو، جتنا اجر جہاد کے اندر غازی کو ملے گا اللہ تجھے بھی اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ یہ ماں باپ کی خدمت جہاد کے مقابلے کے اندر ہے، تو آج ہم نے وہ چھوڑ دی۔ تو میرے دوستو، ہمارے اندر یہ ماں باپ کا ادب احترام، بڑوں کا ادب احترام جب چلا گیا تو اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ آئیے سب سے پہلے والدین کا ادب اور احترام کرنے سے انسان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ جو بھی کام کرتا ہے کہتا ہے یا میں فلاں کام کروں گا اس کا فائدہ کیا ہے، اگر چھوڑ دوں گا اس کا نقصان کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے فائدہ پہلا، سب سے پہلے فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا ادب احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ جس کے اوپر اللہ راضی ہے، فرمایا ساری کائنات ناراض ہو جائے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسے فرمایا جس کا اب راضی یعنی باپ راضی، جس کا اس کا رب راضی، یعنی جس کے والدین جس بچے کے اوپر راضی ہیں تو میرا کائنات کا اللہ بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے رزق کے اندر اللہ برکت نازل فرما دے، میری عمر کے اندر اللہ اضافہ فرما دے۔ کوئی بندہ بابا ہے نا 100 سال دا بھی، اسے بول لے نا یار موت چاہیے، نہیں ابھی نہیں، وہ بھی کہے گا مجھے زندگی زیادہ ملے۔ اگر کسی بندے کے پاس کروڑ پتی ہے، ایک کوٹھی ہے، اسے کہے اور چاہیے، کہتا ہاں ایک اور چاہیے۔ یعنی انسان مال اور جان یعنی عمر کی لالچ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں جس کو چاہیے وہ یہ کام کرے۔ وہ کون سا کام؟ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت گزاری کرے، والدین کا ادب احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت نازل فرما دیں گے، عمر کے اندر اللہ برکت نازل فرما دیں گے۔ دیکھیے نا، رزق کے اندر برکت، عمر کے اندر برکت۔ جو مال ماں باپ کے اوپر لگا دیا وہ مال سمجھ لیں کہ آپ کا محفوظ ہو چکا ہے۔ آپ نے اگر ماں باپ کے لیے کوئی چیز کیا نا، کوئی بھی چیز انہیں دی ہے، تو اللہ اس کے متبادل اس سے اچھی چیز دے گا۔ یہ یقین کامل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میرا الحمدللہ یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ ماں باپ کو تھوڑا سا دیتا ہے اللہ اسے دگنا چگنا کر کے اس دنیا کے اندر دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر لفظ ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے اسے دنیا کے اندر بھی اللہ اسے اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں، آخرت کے اندر بھی صلہ۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس دنیا کے اندر بھی اسے سزا دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اسی طرح جو بندہ والدین کا ادب احترام کرتا ہے اس کا فائدہ یہ اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے میں توبہ کروں یا آپ میرے لیے جو حکم کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ نے۔ کہا خالہ ہے؟ کہا ہاں خالہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ خالہ کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرنے کی برکت سے اللہ تیرے کبیرہ گناہ بھی یہ معاف فرما دے گا۔ یہ والدین کا ادب احترام، ان کے ساتھ نیکی کرنا، عمر کے اندر برکت ہے، رزق کے اندر برکت، گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دکھ پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ اس بندے کی دعا رد نہیں کریں گے جو والدین کا ادب احترام کرتا ہے۔ جس طرح کے 3 غار والے تھے، آپ کے لمبا واقعہ ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تھا جو والدین کا ادب احترام اتنا کرتا تھا، کہتے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اے اللہ اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پیش کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں بکریاں دیر سے گھر لایا، ماں باپ سو گئے تھے، اے اللہ میں نے وہ دودھ دویا، اپنے باپ کے چارپائی کے قریب کھڑا رہا،
اے اللہ جب ماں باپ اٹھے میں انہیں دودھ پیش کیا اس لیے کہ ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کیا، اللہ نے وہ پریشانی سے نکال دیا، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ اس لیے جو والدین کا ادب احترام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نہیں یقین آتا اویس کرنی رحمہ اللہ، انہیں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے صحابہ جب اویس کرنی جس کو ملے اس سے دعا منگوانا۔ صحابی رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں غیر صحابی کے لیے، کیوں کہ وہ اویس کرنی رحمہ اللہ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اس لیے نہیں کر سکے کہ ان کی ماں بیمار تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میری ماں کی کون خدمت کرے گا، کون ان کا دھیان دے گا، تو اس لیے وہ آ نہیں سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کی دور خلافت تھا تو انہیں کہا کوئی کرن علاقے سے بندہ آیا، کہا ہاں، کہا کہاں ہے، کہا وہ تو جو سامان ہوتا ہے نا وہاں محافظ ہے، کہا اسے بلایا جائے۔ بلایا جب، کہا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو۔ وہ عمر جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا اللہ سے، عمر کہہ رہے ہیں اے اویس میرے لیے دعا مانگ مغفرت کے لیے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، بخش دے۔ اویس کرنی رضی اللہ یا رحمہ اللہ کے لیے کو کہہ رہے ہیں یہ دعا کی قبولیت اس بندے کے لیے جو اپنے والدین کا ادب احترام کرتا ہے، اور اسی طرح آخر کے اندر جو بندہ اپنے والدین کا ادب احترام کرتا ہے اسے اللہ دنیا کے اندر صلہ دیتے ہیں۔ وہ کون سا صلہ ہے؟ حدیث کے اندر لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری گھر والی بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، اس کی عزت محفوظ رہے، تو وہ آپ نے فرمایا کسی کی بہن بیٹی ماں کی عزت کا رکھوالا بن جائے، اس کی طرف گندی نظر سے نہ دیکھے، تو آپ نے فرمایا تیری بہن بیٹی ماں بیوی اس کی عزت اللہ محفوظ فرما لے گا۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے تو آپ نے فرمایا وہ بندہ اپنے ماں باپ کا ادب احترام کر لے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں، ان کی وجوہات ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے والدین کا ادب احترام نہیں کیا۔ ہم موبائلوں کے اندر باپ نے آواز دی بیٹا ادھر آؤ، اسے پتہ بھی نہیں میرے باپ نے مجھے آواز دی ہے کہ نہیں، تو پھر ہماری اولادیں بھی ہماری ایسی ہی بات مانیں گی۔ اگر باپ نے 2-3 مرتبہ آواز دی ہے، تیسری مرتبہ ہم نے سنی ہے تو ہماری اولاد ہم 6 مرتبہ آواز ماریں گے تو پھر ہماری بات سنے گی۔ اس لیے ماں باپ کا ادب احترام کرو گے، اللہ دنیا کے اندر صلہ یہ دے گا، تمہاری اولاد بھی جی جی کرے گی، آپ کے بات مانے گی۔ نہیں یقین آتا تو آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، باپ مشرک ہے، باپ نے کہا میں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان سلام ہو، آپ مجھے پتھر ماریں گے میں آپ کا ماتھا چوم لوں گا، آپ کے ہاتھ چوموں گا، آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ اسے اس طرح نے ابا یعنی گالی نہیں نکالی، برا نہیں کہا، یا آباتی کہا۔ اللہ نے دنیا کے اندر ہی انسانوں کو دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے باغی باپ کے سامنے بھی یا آباتی بڑے ادب کے، میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابا جان۔ جب اللہ نے اولاد دی نا چھری کے نیچے بھی اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے پیارے ابا جان میری گردن میرے جو ہے سر جو بھی ہے میں آپ کے قدموں میں ہوں، آپ کے ہاتھ کے اندر چھری ہے، آپ چلا دیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یا ابتی افعل ما تؤمر، اللہ کی رضا کے لیے جو آپ نے کرنا ہے کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یہ دیکھو انہوں نے یا اباتی ہے میرے پیارے ابا جان، مشرک باپ ہے، اس کے سامنے بھی بے ادبی گستاخی نہیں کی، تو اللہ نے دنیا کے اندر صلہ دیا کہ چھری کے نیچے بھی بیٹا کہتا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ انشاءاللہ دیکھیں گے، آخرت کے اندر بھی جو بندہ ماں باپ کا ادب احترام کرتا ہے انہیں جنت ملے گی، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ جو ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتا
آپ نے ہمارا لا يدخل الجنت، وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لا ينظر، اللہ اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہی نہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے، دنیا کے اندر بھی اسے سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔